بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اصول فقہ کا سوال نمبر 7 پڑھیں گے۔ درج ذیل کی تعریف کریں۔ واجب، مندوب یا مستحب، حرام، مکروہ اور مباح یا جائز۔ واجب وہ ہے جس کا شریعت نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو، خواہ اس کا حکم ہمیں قطعی ذریعہ سے دیا گیا ہو یا ظنی ذریعہ سے۔ اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم۔ مندوب یا مستحب، جس کے کرنے میں حکم تو موجود ہو لیکن اسے لازمی طور پر کرنے کا حکم موجود نہ ہو، بلکہ شرع نے رضاکارانہ طور پر اس کا مطالبہ کیا ہو اور اس کام کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، جیسے اعضائے وضو کو 3 بار دھونا، تحیۃ الوضو کی 2 رکعت ادا کرنا۔ حرام، جس کے کرنے سے شریعت نے روکا ہو، اس کام کے کرنے پر گناہ ہے، اور ایسے بہت سے کاموں پر سزاؤں کا ذکر بھی ہے، جیسے چوری، زنا اور شراب کا پینا وغیرہ۔ مکروہ، جس کے کرنے سے شریعت نے روکا تو ہو لیکن اس سے رکنا لازمی قرار نہ دیا ہو، جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ نے کثرت کے ساتھ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے، یا صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا وغیرہ۔ مباح یا جائز، شریعت نے جس کے نہ تو کرنے کا حکم دیا ہو اور نہ ہی اس سے روکا گیا ہو، بلکہ اس کے کرنے کو جائز قرار دیا ہو، جیسے پلاسٹک کی کنگھی استعمال کرنا، روزہ دار کا غسل وغیرہ۔ آج کے سوال میں پہلی چیز ہے واجب کی تعریف۔ واجب وہ ہے جس کا شریعت نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو، خواہ اس کا حکم ہمیں قطعی ذریعہ سے دیا گیا ہو یا ظنی ذریعہ سے۔ یہ قطعی ذریعہ یا ظنی ذریعہ کیا ہے؟ بعض فقہا نے ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ قطعی ذریعہ وہ ہے جس کی اطلاع ہمیں قرآن پاک سے ملے یا حدیث متواتر سے ملے، اور ظنی ذریعہ وہ ہے جس کی اطلاع ہمیں اخبار احاد سے ملتی ہے۔ تو حدیث متواتر اور اسی طرح سے اخبار احاد، ان کے بارے میں آپ بڑی تفصیل کے ساتھ اصول حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔ تو قطعی ذریعہ وہ ہے جس کی اطلاع، جس کے کرنے کا حکم ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے یا کسی حدیث متواتر سے، اور ظنی ذریعہ جس کے کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے اخبار احاد سے، یعنی دیگر جو حدیث کی قسمیں ہیں اخبار احاد میں آتی۔ تو اس کا حکم ہمیں قطعی ذریعہ سے ملے، یعنی قرآن پاک سے ملے یا حدیث متواتر سے ملے یا دیگر احادیث سے ملے، تو اسے ہم فرض کہتے ہیں، بشرطے کہ اس کے کرنے کا حکم اس اعتبار سے دیا گیا ہو کہ اس کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہے۔ جیسے نماز کا حکم دیا کہ نماز فرض ہے، تو دیگر آیات اور احادیث کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب ہے، اور اگر نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں، اور اگر ان روزوں کو بندہ چھوڑتا ہے گناہ گار کہلاتا ہے، رکھتا ہے تو تب ثواب ملتا ہے۔ تو ایسے تمام کام
جن کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہے، اسے ہم فرض کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مندوب یا مستحب، یعنی مندوب اس کا دوسرا نام مستحب ہے، جس کے کرنے میں حکم تو موجود ہو لیکن اسے لازمی طور پر کرنے کا حکم موجود نہ ہو، بلکہ شرع نے رضاکارانہ طور پر اس کا مطالبہ کیا ہو۔ یہ ایسا کام ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، جیسے اعضائے وضو کو 3 بار دھونا، یعنی اعضائے وضو کو 1 بار دھونا تو فرض ہے، 1 بار بھی نہ دھوئیں تو وضو مکمل نہیں ہوتا اور بندہ گناہگار کہلاتا ہے۔ تو 2 دفعہ دھونا اس سے بہتر ہم کہیں گے یہ مستحب ہے، اور 3 دفعہ دھونا اعضائے وضو کو 2 سے بھی زیادہ بہتر۔ تو اگر ہم 3 دفعہ نہ دھوئیں، 1 دفعہ ہی اعضائے وضو کو دھو لیں تو ہم گناہگار قرار نہیں پاتے۔ ہاں 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھو کے ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو ایسے اعمال کو ہم مستحب کہتے ہیں۔ تحیت الوضو کی 2 رکعتیں ہیں، چاہے تو کوئی پڑھ لے، چاہے تو نہ پڑھے، نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہے، اگر پڑھے تو ثواب کا حقدار ہے۔ اور تیسرا ہے حرام، یعنی جیسے کرنے کا حکم 2 اعتبار سے ہے، ایک واجب یا فرض ہے اور دوسرا مندوب یا مستحب ہے، اسی طرح جس سے روکا ہے وہ بھی 2 طرح سے ہے۔ بعض دفعہ کسی کام سے روکا جاتا ہے، اگر اس کام کو کیا جائے تو بندہ گناہگار کہلائے گا، اس کے کرنے پر اسے گناہ ملے گا اور چھوڑنے پر اسے ثواب ملے گا، اسے ہم کہتے ہیں حرام۔ جیسے چوری سے روکا، زنا سے روک دیا، شراب سے روک دیا، ان کاموں سے رکنا ضروری ہے۔ اگر یہ کام بندہ کرتا ہے تو حرام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن سے رکنے کا حکم تو ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا اشارہ بھی موجود ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کام ہم کر لیں تو جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے صلح کرواتے وقت جھوٹ بولنا، اب جھوٹ سے مطلق طور پہ روکا ہے، بہت ساری احادیث اس پر موجود ہیں کہ جس میں جھوٹ کی مذمت بیان ہوئی ہے، لیکن صلح کرواتے وقت اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جائز ہے۔ ناپسندیدہ تو ہے لیکن گناہ گار نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس کا مقصد نیک ہے۔ تو مکروہ ایسا کام ہوتا ہے جسے شریعت نے روکا ہے، لیکن رکنے کو لازمی قرار نہیں دیا، اگر کر لے گا تو جائز ہے، گناہ گار نہیں کہلائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مباح یا جائز، شریعت نے جس کے نہ تو کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ اسے روکا ہے۔ ہزاروں چیزیں ہیں ایسی، جیسے ہم ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں، ایک بندہ کہے کہ دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے، بھی اس کے منع کا حکم بھی تو کہیں موجود نہیں ہے نا، نہ اس کے کرنے کا حکم ہے اور نہ اس سے جو ہے روکا گیا ہے۔ جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے ایسی ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح یہ کلاک ہے جس کو آپ دیکھ کے اس سے ٹائم لیتے ہیں۔ اب کہا جائے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈرائنگ روم کے اندر کلاک لگنا چاہیے، بھائی اس کے منع کی بھی تو دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی بندہ اپنے وقت کی پابندی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کا مقصد بہتر ہے، تو وہ تمام چیزیں جن کے نہ تو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ان سے روکا گیا ہے، ایسی چیزوں کو مباح یا جائز کہتے ہیں۔